سرکار کے گیسو میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے منہ مبارک موجود تھے اور کس کنڈیشن میں تھے؟ ایسے نہیں کھلے رکھے تھے، ایک چاندی کی پینسل نما ڈبیا میں موجود تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جب کوئی مریض آتا تو میں وہ ڈبیا پانی میں گھما دیتی، وہ پانی مریض کو پلایا جاتا، مریض شفا پا جاتا. ہاں بالکل، کیا بات ہے، سبحان. یہ ادب کی بات ہے نا، کہتے ہیں ام سلمہ کا ادب تھا نا، ورنہ ڈائریکٹ اس کو چھو سکتی تھی، وہ تو امہات المومنین ہے نا، کیا شان ہے. تو بے ادبی ہے اس کو چھونا بھی، تو یہ ادب سکھا رہی ہیں. پینسل کی ڈبیا میں رکھ دیا، چاندی کی ڈبیا میں رکھا، اور کہنے دیں کہ منہ مبارک تو ہیں ہی شفا دینے والے، منہ مبارک جس چیز سے مس ہو جائیں وہ بھی شفا دینے والے بن جائیں. گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات، ان کی سبحان اللہ عقیدت کون نہیں جانتا. کہتے ہیں فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو. اور ہم تک پہنچے کیسے، اس کی یہ دلیل کے طور پر یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ حج کے موقع پر پوری دنیا سے جہاں کہیں سے بھی لوگ تشریف لائے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بال مبارک حضور نے ترشوا لیے تو فرمایا ابو طلحہ یہ جو آئے ہیں حاجی ان میں بانٹ دو، تقسیم کر دو. یہ امریکہ سے آئے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ کینیڈا سے آئے ہیں، یہ دبئی سے آئے ہیں، یہ ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں، جہاں جہاں سے لوگ آئے تھے وہ اپنے اپنے ملک میں حضور کے منہ مبارک کو لے کے چلے گئے، اور پھر وہ تقسیم در تقسیم اور نسل در نسل ہوتے ہوتے آج ہم تک پہنچے ہیں. اور اس کی دلیل کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ بڑھ رہے ہیں، یہی کافی ہے. ورنہ کوئی کہہ دے کہ یہ منہ مبارک ہیں تو ہمیں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ سرکار کے بال مبارک ہیں. تو بڑھتے ہیں، اور بڑھنے کی دلیل پر ایک واقعہ میں ضرور سنانا چاہتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں علامہ صاحب میں جب گیا تو مجھے کسی نے واقعہ سنایا 2 سال پہلے کہ کسی صاحب کو کسی نے منہ مبارک کا تحفہ پیش کیا، انہوں نے اس کو گھر پہ رکھا. 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد ان کی جو محترمہ تھی انہوں نے کہا کہ الماری کے ادب کے طور پر اوپر رکھ دیے، کہ ادب نہیں ہو سکتا، جیسے ابھی آپ نے کہا ادب تو بہت ضروری ہے نا، بہت ضروری ہے، تو اوپر الماری پہ رکھ دیا یا اونچی جگہ پہ رکھ دیا. ٹھیک 29 سال کے بعد، کتنے سال بعد؟ 29 سال بعد کسی نے ان کے گھر میں کہا کہ محترمہ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ حضور کے بال مبارک آپ کے شوہر کو عطا ہوئے، آپ اس کی زیارت نہیں کرواتے؟ کہا کہ میرے پاس تو کوئی ادب ہے نہیں، میں تو بہت ہی گناہگار ہوں. اوپر تشریف فرمائیں، کوئی عالم دین یا سید صاحب آ جائیں تو وہ اتار لیں، کھول کے خود بھی زیارت کریں، لوگوں کو بھی کرا دیں. وہ اتارے گئے. جب کپڑا ہٹایا گیا، 29 سال پہلے جن کا ظاہری سائز 1 سے 1.5 انچ تھا، آج 29 سال بعد اتنا بڑا بالوں کا گچھا موجود ہے. تو یہ ہے دلیل سرکار دو عالم علیہ السلام کے بال مبارک کے یقین ہونے کی. ایک عام بال رکھ دیں اٹھا کے، اپنا بال توڑ کے رکھ لو، 10 سال بھی وہیں کا وہیں رہے گا. تو یہ سرکار کے منہ مبارک ہے اور سرکار کا معجزہ ہے، اور یہ ہم غلاموں پر سرکار کی کرم نوازی ہے کہ میرے غلاموں نے مجھے تو دیکھا نہیں، میرے بالوں کی زیارت کر. زیارت گیسوؤں کی ہے
نبی کی دید کا حصہ زیارت گیسوں کی ہے، نبی کی دید کا حصہ وہ ہے خوش بخت جو دیکھے میرے سرکار کے گیسو، وہ ہے خوش بخت جو دیکھے میرے سرکار کے گیسو۔ وہ شعر جو ابو طلحہ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ نسبت ہوا، مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار یسوع، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار یسوع، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے یسوع۔